اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق پیدا کی اور ان کو یہ آپشن دیا کہ تم چاہو تو میری بات مانو اور چاہو تو نہ مانو۔ ان سب نے اس بات کا انکار کر دیا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، سب نے کہا نا جناب، یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا کہ اختیار ہمارے پاس ہو، ہم چاہیں آپ کی بات مانیں چاہے نہ مانیں۔ وحملها الانسان، انسان نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، اس لیے کہ ناعاقبت اندیش تھا اور اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا۔ یہ آپشن جب قبول کیا تو اب اس میں اگر وہ یہ اختیار ہونے کے باوجود رب کی بات مانے گا تو پھر اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین، تین چیزوں کی قسم اٹھا کر فرمایا وہذا البلد الامین، اس شہر کی قسم، چار قسمیں ہو گئیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن بنایا۔ تین، زیتون اور طور سینا، وہذا البلد الامین، چار قسمیں اٹھا کر فرمایا ہم نے انسان کو احسن بنایا، تقویم کے حساب سے احسن بنایا۔ اب اگر یہ ہماری بات مانے گا اور وہ جو اس کو اختیار ملا ہے اس کو اختیار نہیں کرے گا تو پھر یہ احسن سے احسن ہوتا چلا جائے گا، اور اگر یہ ہماری باتیں نہ مانے گا، اختیار کو استعمال کرے گا، ثم رددناہ اسفل سافلین، تو پھر یہ نیچے سے نیچے جائے گا۔ نیچے سے نیچے جانے سے بچنے والے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا نظریہ، ان کی تھیری، وعملوا الصالحات، اور ان کا پریکٹیکل دونوں اچھے ہو گئے تو وہ اس نیچے جانے سے، پستیوں سے بچ جائیں گے اور وہ اعلیٰ ہو جائیں گے، فرشتوں سے بھی اوپر ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ان کو بڑی عزت دی ہے۔ پوری کائنات میں، پوری مخلوقات میں جو ہمیں نظر آتی ہیں، کوئی مخلوق کپڑے نہیں پہنتے، یہ کپڑے پہنتا ہے۔ کوئی مخلوق کھانا پکا کر نہیں کھاتے، یہ پکا کر کھاتا ہے۔ کوئی مخلوق مستقل طور پر سیدھا ہو کر نہیں چلتے، یہ سیدھا ہو کر چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی سمجھ دی ہے کہ بڑی سے بڑی مخلوق کو بھی قابو کر لیتا ہے۔ ہاتھی کو قابو کر لیتا ہے، زیبرے کو قابو کر لیتا ہے، شیر کو زنجیر ڈال دیتا ہے، مطیع اور فرما بردار بنا لیتا ہے۔
نت نئی ایجادات کرتا رہتا ہے. یہ سب سہولتیں اللہ نے اس کو دی ہیں, اللہ نے اس کو عزت دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا, ہم نے اس کو پروٹوکول دیا ہے, اس کو احترام دیا ہے. تو جب رب نے اس کو احترام دیا ہے اور اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اس کا فرما بردار بنے, اگر وہ اس کا فرما بردار نہیں بنے گا تو پھر یہ جانوروں سے بدتر ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ جانور ہیں یا ان سے بھی بدتر ہیں. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون, زمین پر بسنے والی ہر مخلوق سے بدتر وہ انسان ہے جو رب ذوالجلال کا انکار کرتا ہے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم اولئک ہم شر البریہ, جو بھی کفر کرنے والے ہیں آگ میں جائیں گے, اور ساری کائنات میں بریہ بری فوج جو زمین پر چلنے والی چیزیں ہیں ان سب میں بدترین وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے, اس کی بغاوت کرتا ہے. کوئی عزت نہیں اس کی, کوئی پروٹوکول نہیں, کوئی ڈپلومیسی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا مسیلمہ کذاب کو, تو کیا فرمایا؟ من محمد رسول اللہ الی المسیلمۃ الکذاب, یہ اللہ کے سچے نبی محمد کا خط جا رہا ہے جھوٹے کذاب مسیلمہ کی طرف. کوئی پارلیمانی طریقہ, کوئی ڈپلومیٹک طریقہ, کوئی لگی لپٹی, ایسا کچھ نہیں. جب تو پیدا کرنے والے کا باغی ہے تو تیرا کوئی پروٹوکول نہیں ہے. اولئک ہم شر البریہ. اس وقت دنیا حقوق انسان کے چارٹر سائن کرتی ہے کہ انسان کے حقوق ہیں, ساری دنیا کو ماننے پڑیں گے. اور مسلمان کہتے ہیں جی بالکل بالکل, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر حقوق الانسان کا چارٹر پیش کیا تھا. یہ دو باتیں گڈمڈ ہو گئی ہیں. جو حقوق انسان کا چارٹر پیش کرنے والے ہیں وہ کافر ہیں, اور وہ مسلمان کے پروٹوکول کی بات نہیں کرتے, وہ انسان کی بات کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمان کے حقوق کی بات کی گئی تو ہمارا تو کوئی کھاتا نہیں رہے گا. اس لیے انسان کے لیول پر بات کرو کہ مسلمان ملک یو این میں چارٹر میں آئیں اور وہ انسان کے حقوق کی بات کریں, تاکہ ہم جن کو رب نے اسفل سافلین کہا, جن کو رب نے اولئک ہم شر البریہ کہا, جن کو رب نے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا کہا, وہ ان کا بھی مسلمان احترام کرنے لگ جائیں. جب ہم کہیں گے انسان کے حقوق تو پھر انسان کے لیول پر ہم بھی آ جائیں گے, ہمارا بھی احترام ہو جائے گا. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر بات کی اس میں انسان کی بات بھی کی اور بہت زیادہ مسلمان کی بات بھی کی. فرمایا لا فضل لعربی علی اعجمی, کسی عربی کو اجمی پر, کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں, الا بالتقوی,
جب کالے گورے عربی اجمی کی بات ہوتی ہے تو یہ انسان کی بات ہوتی ہے، اور جب یہ بات ہوتی ہے کہ تقوی کے ساتھ احترام ملے گا تو یہ اسلام کی بات ہوتی ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ پروٹوکول اس کا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو زیادہ متقی ہے اس کا احترام ہے، تقوی کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، خلوص کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر انسان کا پروٹوکول ہے، اس کا احترام ہے، اس کی عزت ہے۔ اگر یہ نہیں تو فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، انسانیت کے اعتبار سے ابو لہب بہت پروٹوکول والا آدمی تھا۔ لہب کا معنی ہوتا ہے انگارہ، اس کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ اس کا چہرہ انگارے کی طرح سرخ و سفید دہکتا تھا، چمکتا تھا، قد بڑا لمبا تھا، قبیلہ ہاشمی اور قریشی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا تایا یا چچا تھا، لیکن تقوی نہیں تھا، ایمان نہیں تھا۔ فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، وہ آگ میں جائے گا۔ اس کے مقابلے میں سلمان فارسی، فارس کا رہنے والا، بلال حبشی، موٹے ہونٹ، پچکی ناک، کالا رنگ، نسل کا پتہ ہی نہیں، غلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بلال ایک بات تو بتاؤ مجھے، تو کون سی نیکی کرتا ہے کہ جب میں معراج کی رات اللہ کی جنت دیکھنے گیا تو وہاں تیرے قدموں کی آہٹ آ رہی تھی؟ کہنے لگے میں دن ہو یا رات ہو، جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں جتنی اللہ توفیق دے نفل پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ انسانیت کا لیول، کہ رنگ کالا ہے، گورا ہے، نسل کون سی ہے، اس کی فکر نہیں۔ بات تو یہ ہے کہ اس رب کی عبادت کون کرتا ہے، اس کو عزت کون دیتا ہے، اللہ کی توحید کو کون اپناتا ہے، اس کی بغاوت کو کون چھوڑتا ہے، یہاں آ کر کے عزت و احترام کا معیار بنتا ہے۔ فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کل مسلم علی مسلم حرام، بلکہ فرمایا الا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم، تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہیں، کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی یومکم ھذا، جیسے اس شہر کا احترام ہے، جیسے اس مہینے کا احترام ہے، جیسے اس دن کا احترام ہے، ایسے ہی تمہاری عزتوں کا، تمہارے مال کا، تمہارے خون کا ایک دوسرے کے لیے احترام ہے۔ حرم پاک میں کبوتر کو پکڑ لیا تو بولے دم پڑ جائے گا، یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا، شکار کرنا حرام ہے، درخت کی ٹہنی توڑنا جائز نہیں۔ جس طرح وہاں کا احترام ہے ایسے ہی مسلمان کا احترام ہے، اس کی عزت، اس کی جان، اس کے خون، اس کے مال کا احترام ہے۔ مسلمانوں لاکھوں روپیہ لگا کر کے جاتے ہو حج کرنے کے لیے، حرم پاک کا احترام کرنے کے لیے، اور جو حرم ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں ان کا احترام نہیں کرتے ہو، بڑے نستعلیق طریقے سے، بڑے سمارٹ طریقے سے پیسے چرا لیتے ہو، پتہ بھی نہیں چلتا۔ کل مسلم علی مسلم حرام، ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حرام ہے، دمہ و مالہ و عرضہ، اس کا خون بھی حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے، اس کا مال بھی حرام ہے۔
ماں اور بہن کی گالی، اس کا معنی ہے کہ تو ماں کے ساتھ بدکار ہے، یہ تہمت ہے۔ اور کتنے شوق سے اور کتنے مذاق سے اور کتنے لاؤبالی پن سے، بے پرواہی اور لاپرواہی کے ساتھ، ہنستے ہنستے بھی اور روتے روتے بھی، غصے میں بھی اور خوشی میں بھی ماں اور بہن کی گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہو۔ باپ اپنے معصوم 5 سال کے بچے کو ماں کی گالی دے رہا ہوتا ہے، کوئی کنٹرول نہیں اپنے آپ پر، اپنی زبان پر، اپنے جسم پر کوئی کنٹرول نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا احترام دیا ہے، اس کے حقوق کا ایسا احترام ہے، ایسا اس کو لازمی پرچہ قرار دیا ہے کہ جس کا فعل فعل ہے۔ توحید نہ اپنائی ہو، شرک کرتا مر جائے، جنت میں جائے گا جہنم میں، یہ لازمی پرچہ ہے۔ توحید کا پرچہ لازمی پرچہ ہے، اس کا فعل فعل ہے۔ ہوگا نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ لازمی پرچہ ہے، اس کا فعل فعل ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی ماشاءاللہ سے بزرگ ہے، حج عمرہ بھی کیا ہوا ہے، توحید بھی اپناتا ہے، شرک بھی نہیں کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، مسجد کے اوپر خرچ بھی کرتا ہے، اذانیں بھی کہتا ہے، اگر وہ ان سارے پرچوں میں پاس ہے اور وہ انسان کے احترام میں، اس کی عزت کو پامال کرنے میں، وہ اس کو احترام نہ دینے میں، اس پرچے میں اگر وہ فیل ہے تو وہ توحید کے باوجود، وہ نماز پڑھنے کے باوجود، تہجد پڑھنے، حج عمرے کرنے، صدقہ خیرات کرنے کے باوجود فیل ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی پرچہ لازمی ہے، یہ بھی لازمی ہے۔ انسان کو کتنا احترام دیا رب ذوالجلال نے کہ جہاں اس کی ذات بابرکات میں کوئی شریک کرے وہ فعل ہوتا ہے، ایسے ہی اس کے مسلمان بندے کے حقوق کو پامال کرنے والا بھی فعل ہو جاتا ہے۔ کیسا احترام دیا انسان کو کہ اس کے حقوق کو پامال کرنے والے کو رب دنیا میں سزا دیتا ہے، آخرت میں آگ میں ڈالے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، وہ آگ تو آگ ہی ہے نا، وہ نماز رب کا حق چھوڑ کر آگ میں چلا جائے یا بندے کا حق چھوڑ کر آگ میں چلا جائے، جانا تو آگ میں ہی ہے نا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس کا مال حرام ہے، دوسرے پر حق نہ حق نہیں لے سکتا، بڑا چلاک بنے، بہت طریقہ واردات اس کا مختلف ہو، چرب زبان ہو، باتوں میں لوگوں کو باری نہ آنے دیتا ہو، باتوں میں سچا ہو جاتا ہو، مناظرہ جیت جاتا ہو، اگر اس کا دل کہتا ہے کہ میں نے اس کا مال غلط لیا ہے تو وہ حرام ہی حرام ہے۔ ہم سے نہ پوچھا کرو ایسے مسئلے، اپنے دل سے پوچھ لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاسم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہوتا ہے جو اندر کھٹکتا ہو، اور دل میں اس کے کھٹکتا ہے جس کا دل سلیم الفطرت ہو۔ جب گناہ چڑھاتے 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 دل بولتا بولتا تھک گیا ہو، بولنا بند کر گیا ہو، پھر وہ بولنا بند کر بھی دے تو وہ نہ بھی بولے تب بھی گناہ گناہ ہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک کیس آ گیا پلاٹ کا، ایک پارٹی کا یہ پلاٹ میرا ہے، دوسری کا میرا ہے، اور اب آپ اس پہ غور کرو،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قاضی اور جج اور حکمران بھی ہیں، اور بچوں کے باپ بھی ہیں، بیویوں کے شوہر بھی ہیں، اور رب کے رسول بھی ہیں۔ آپ سے سوال کیے جاتے تھے شریعت کے بارے میں، آپ کو اگر معلوم نہ ہو تو آپ انتظار کرتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں یسألونک 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 عن المحیض یسألونک عن الیتامى یسألونک ماذا احل لهم یسألونک عن ذی القرنین یسألونک ماذا ينفقون۔ آپ سے یہ پوچھتے ہیں، ان کو یہ جواب دو، یہ جواب دو، لیکن آپ کی حیثیت بطور قاضی، جج اور حکمران، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نہ وحی کے انتظار کا کہا ہے اور نہ وہاں آیات نازل ہوتی ہیں۔ وہاں آپ نے دلائل کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ ایک کیس آ گیا، شوہر کہتا ہے یہ میری بیوی بدکار ہے، بیوی کہتی ہے یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب کوئی تو سچا ہے نا، وحی کا انتظار نہیں کیا۔ لعان کی آیات نازل ہوئیں کہ دونوں 5 دفعہ قسمیں اٹھا کر کہیں کہ یہ جھوٹا ہے، وہ کہے یہ جھوٹا ہے، اور ان کو الگ کر دیا جائے۔ وحی نے نکھیڑا نہیں کیا، وحی نے فیصلہ نہیں کیا کہ اس میں چھپانے کی کیا بات ہے، میں رب کہتا ہوں یہ جھوٹا ہے یا یہ جھوٹی ہے۔ قضاء کے معاملے میں وحی نے فیصلہ نہیں کیا۔ یہ پلاٹ کا فیصلہ آپ نے وحی کے ساتھ نہیں، بطور قاضی دلائل کے ساتھ فیصلہ کیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انکم تختصمون الیہ، لوگو تم میرے پاس اپنے فیصلے لے کر آتے ہو، وانما انا بشر مثلکم، میں بھی تم جیسا انسان ہوں۔ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، اور تم میں سے بعض لوگ اپنی دلیل کو اچھا بنانے کے ماہر ہوتے ہیں، دوسرا بعض بھی بسا اوقات سچا ہے مگر دلیل بنا کر نہیں پیش کر سکتا، پریزنٹیشن غلط ہے اس کی۔ ایک جھوٹا ہے مگر اس کی پریزنٹیشن اچھی ہے۔ اور میں انما اقضی بنحو ما اسمع، میں تو جو سنوں گا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا، میں تو جو سنوں گا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اس کا چانس موجود ہے کہ دلائل کی روشنی میں ایک سچا ہے دلائل نہیں پیش کر سکا، دوسرا جھوٹا ہے وہ پیش کر سکا ہے۔ گواہ ہے، مثلا جھوٹا گواہ لیا ہے، جھوٹے، سچا کہتا جب یہ خرید رہا تھا یا میں خرید رہا تھا وہاں گواہ تھا ہی کوئی نہیں، وہ اپنے سچ پر کھڑا ہے، وہ گواہ نہیں لے کر آیا، جھوٹا جھوٹے گواہ لے کر آ گیا۔ فرمایا میں تو جو سنوں گا فیصلہ کروں گا، لیکن اگر میں کسی ناحق کو حق دے دوں تو مت سمجھے کہ پہلے تو وہ زمین میری نہیں تھی لیکن اب کائنات کے امام نے مجھے دے دی ہے، اب تو میری ہو گئی۔ انما اقطع له قطعة من النار، میں محمد اس کے لیے جہنم کا پلاٹ کاٹ کر دے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اس کا نہیں ہے، جب اس کو پتہ ہے میرا نہیں، میرے فیصلے سے اس کا نہیں ہو جائے گا، میرے فیصلے سے اس کا نہیں ہو جائے گا، وہ جس کا ہے اس کا ہی رہے گا۔ میں اس کو زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا، اس کو میں آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ تو عزیز بھائیوں سوچو، گھر گھر کے مسائل ہیں، لاکھوں کیس پینڈنگ میں ہیں، جج عدالتیں پریشان ہیں، روڈوں پر رش اس وجہ سے ہے
کہ جناب اس کی تاریخ لگی ہوئی ہے، اس کی لگی ہوئی ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں 20 سال گزر گئے ہیں، اور یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور اس بات کو نہیں سمجھتے۔ رب ذوالجلال نے انسان کو عزت دی ہے، اس کے مال کو تجھ پہ حرام کیا ہے، اس کے مال کو تجھ پر حرام کیا ہے۔ تو کیسوں کے ذریعے، ججوں کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، فرمایا کہ تم وہ کیس عدالت میں لے جاتے ہو اور وہاں جا کر کے تیری سیٹنگ ہے اور تو وہاں سے جیت کر کے لوگوں کے مال ہڑپ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرا ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے پھر بھی تیرا نہیں ہوا۔ تیرا جج فیصلہ کرتا ہے، اس کی کیا اوقات ہے، کائنات کا امام بھی فیصلہ کر دے تیرے حق میں تو تیرا نہیں ہے، تیرا نہیں ہے۔ مال حرام ہے تجھ پہ، دوسرے کا مال تجھ پر حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے رب ذوالجلال نے تیرے احترام میں تیرے حقوق کی پہرے داری کرتے ہوئے چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا بھائی؟ چور کسی کی چوری کرتا ہے، اس کا مال چلا گیا، وہ لے گیا، اللہ تعالیٰ کا کیا گیا؟ رب ذوالجلال تو بے نیاز ہے، اس نے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ واللہ عزیز حکیم۔ یہ کیوں فیصلے کیے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو؟ اس لیے کہ وہ تجھے پروٹوکول دے رہا ہے، تیرا احترام باقی رکھنا چاہتا ہے، تیری لڑائی لڑ رہا ہے، تیرے احترام کی، تیرے حقوق کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ جو تیرا مال چوری کرتا ہے رب اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ اور آج کل ایک تحریک بڑی زور پکڑ رہی ہے کہ جی اللہ کا قرآن ہی قرآن ہے، بس حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو ہدایت دے۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں چور مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ عربی زبان میں ہاتھ کلائی تک بھی ہوتا ہے، کونی تک بھی ہوتا ہے، کندھے تک بھی ہوتا ہے، یہ سارے ہاتھ ہیں۔ وضو کے بارے میں فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، اپنے ہاتھ کونی تک دھو۔ یہاں وضاحت نہیں کی کہ ہاتھ کاٹنا ہے تو کہاں تک کاٹنا ہے۔ اگر سنت کی ضرورت نہیں تو پھر کندھے تک کاٹو گے یا کونی تک کاٹو گے؟ ہاں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے چور کا ہاتھ کاٹا اور کلائی تک کاٹا، تو سنت نے وضاحت کر دی کہ آیت کا معنی کیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو احترام دیا ہے، اس کی جان، اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ جو اس پہ دست درازی کرتا ہے اس ہاتھ کو کاٹ دیا ہے، اس کو دنیا میں بھی سزا دی ہے اور آخرت میں فرمایا اتدرون من المفلس، جانتے ہو کہ دیوالیہ کون ہوتا ہے؟ کہا کہ وہ دیوالیہ ہوتا ہے جس کے پاس پائی پیسہ نہ ہو، من لا درہم لہ ولا دینار۔ فرمایا لیکن میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن وہاں لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوں گے، لوگ لینے کے لیے آئیں گے، ان کو تول تول کر اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، نیکیوں کا پہاڑ ختم ہو جائے گا، پھر لوگ ابھی تک باقی ہوں گے، پھر ان کے گناہ تول تول کر اس کے سر پر ڈالے جائیں گے، اس کا نیکیوں کا پہاڑ دیکھتے ہی دیکھتے گناہوں کا پہاڑ بن جائے گا اور اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یاد رکھو، آج اگر ہم کسی کے مال پر ہاتھ صاف نہ کریں تو بھی زندہ رہ سکتے ہیں، تو بھی ہمارا گزارا چل سکتا ہے،
لیکن قیامت والے دن اس کو نیکیاں دینے کے بعد تیرا گزارا نہیں چلے گا، اس وقت وہاں تیرا گزارا نہیں چلے گا۔ اور یہ جہان 50 سالہ ہے، وہ 50,000 سالہ ہے۔ تو کتنا کم عقل ہے کہ 50 سالہ کو سنوارنے کے لیے 50,000 سالہ کو ضائع کر رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے خطبات میں انسان کے باقی حقوق، جیسے اس کی عزت، جیسے اس کی جان، اس کا ایمان، اس کی عقل، اس کی نسل، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے محفوظ کیا ہے، اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں انسان بنا دے، ہمیں مسلمان بنا دے، اور اللہ کے پیاری شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کی وائلیشن سے بچنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔